بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح کے احکامات پولیس کو دیے گئے تھے، جو کچھ پولیس کر رہی تھی، اس کے بعد یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ یہ تو ہوگا۔ اتنا ظلم ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب ہر کوئی اس پر آواز بھی اٹھا رہا ہے اور شرم بھی دلا رہا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے ایک بزرگ شخص کو گرفتار کیا گیا بغیر کسی جرم کے، اور کس طرح اس کو 4 دن تک رکھا گیا، کس طرح اس کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور پھر وہ دنیا سے ہی چلا گیا۔ 80 سالہ بزرگ احمد خان قادری، منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق، اور قصور یہ کہ انہوں نے اپنے گھر میں تحریک انصاف کی پنجاب سے امیدوار کی کارنر میٹنگ رکھی، گھر کے اندر، اور وہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ اب یہ بزرگ اور ان کا بیٹا، وہ دونوں کھڑے ہیں، بیٹا تقریر کر رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور وہ بتا رہا ہے پولیس والوں کو کہ جی یہ کس طرح سے یہ ظلم کیا گیا ہمارے ساتھ جب وہ باہر تھانے کے پہنچا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ اس نوجوان کا نام ہے جی افضال قادری، یہ بڑا سپورٹر ہے تحریک انصاف کا، یہ گلیوں میں بھی نکل رہا تھا اور اس نے اپنے گھر پر کارنر میٹنگ بھی رکھوائی۔ جو چودھری شجاعت حسین کی بھانجی ہیں بسمہ ریاض، ان کی کارنر میٹنگ رکھوائی، یعنی یہ ان کے لیے کمپین کر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیس والے باہر آتے ہیں اور سول کپڑوں میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کارنر میٹنگ کے بعد، کیونکہ تقریر بھی بڑی بھرپور کرتا ہے، اس کا کچھ حصہ بھی میرے پاس موجود ہے، اس کے بعد پولیس یہ کرتی ہے کہ جی اس کے والد کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، 80 سالہ بزرگ کو، اور اس کے بعد جناب ان کو بند کر دیتی ہے، کوئی ایف آئی آر کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جو اس افضال قادری کے والد ہیں احمد یار قادری، وہ انتقال کر جاتے ہیں، اور کوئی آپ دیکھیں کسی کے کان پر جو نہیں رنگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس والوں کو پتا ہے کہ یہی تو ہم نے ظلم اور جبر کرنا ہے تو ہماری ترقیاں ہونی ہیں، احکامات ہی ہیں، اور دیکھیں کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی جرم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بیچارہ اپنے والد کے انتقال پر، یہ بندہ افضال قادری رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی کوئی ایف آئی آر نہیں، کچھ نہیں، بس آئے 2 جناب ڈالے آئے، آج کل تو ڈالوں کا ہی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں راج ہے، اور انہوں نے کیا کیا، جب کارنر میٹنگ ختم ہوئی میرے والد کو گرفتار کیا اور لے گئے۔ کہتے ہیں گھر کے اندر کر رہے تھے، ہمارا گھر بھی کوئی بڑا نہیں ہے کہ وہاں پر جناب کوئی سینکڑوں لوگ آ جائیں گے، ہزاروں لوگ آ جائیں گے، تو گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر ہم صرف یہ کمپین کر رہے تھے، تو وہ بھی اجازت نہیں، ہم نے کوئی بینر نہیں لگایا، کوئی فلیکس نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس طرح گرفتار کر کے میرے والد کو لے گئے، 80 سال کے بزرگ۔ اب ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، اور 25 لوگ جی پولیس اہلکار اس میں نامزد ہوئے ہیں، اور کیا جی وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اب آپ دیکھیں ایف آئی آر کون کر رہا ہے؟ پولیس کر رہی ہے، وہ بھی کب؟ جب احتجاج ہوا، سڑک بلاک ہوئی، سارے محلے، سارا علاقہ پہنچ گیا کہ اتنے ظالم ہیں آپ، اتنے جابر ہیں آپ نے ایک بزرگ کو نہیں بخشا، کوئی اس کا جرم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی پولیس ریکارڈ بھی دکھا دیں، اور اتنا شریف النفس انسان، 5 وقت کا نمازی وہ بزرگ، اور اس کو آپ نے مار ڈالا، حراست میں مار دیا آپ نے۔ جب کوئی شخص پولیس کی حراست میں ہے 24 گھنٹے تو اس سے زیادہ آپ اس کو رکھ ہی نہیں سکتے، لیکن یہاں کوئی انصاف، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیے، یہ جو سارا پرچہ درج ہوا ہے پولیس والوں نے کیا ہے نا، انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ پولیس والوں نے کرنی ہے نا۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کو سزا دیں گے؟ وہ کہیں گے بس نیچرل ڈیتھ تھی، کوئی حالانکہ کوئی اس کا جرم نہیں ہے، کوئی ریکارڈ میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا جی بغیر اس کو کسی وجہ کے اٹھا لیا تھا۔ مجھے بتائیے اس وقت کتنے لوگ ہیں جو بغیر وجہ کے اب اسی طرح سے اٹھائے گئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ حساب ہی نہیں ہے، اتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی آئے گا، کچھ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ یہ بات پولیس کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے، لوگوں کو گھروں سے اٹھائیں گے، ان کو بغیر جرم کے اٹھائیں گے، ان کو اپنے پاس گرفتار رکھیں گے، حراست میں رکھیں گے، کوئی ہمیں نہیں پوچھنے والا، ہمیں شاباش ملنی ہے، کسی کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو عدالتیں ہی جیل میں لگتی ہیں، اور اب تو یہ بتایا گیا کہ یہ تو ہونی نہیں، تحریک انصاف تو ہونی نہیں، اس کو بین کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، تو لہٰذا جناب تم بس رکھو، حکومت بھی آگے آنی ہے، پھر تمہیں ترقیاں بھی ملنی ہیں، پلاٹ بھی ملنے ہیں، سب تو وہ کیا نہیں کر جائیں گے، بہت کچھ کریں گے، اور یہی ہوا ہے۔ اب یہ ہے جی تحریک انصاف کی امیدوار تھی، چودھری شجاعت حسین کی بھانجی ہیں بسمہ ریاض، جو تحریک انصاف کی امیدوار ہیں PP 41 سے، ان کی کارنر میٹنگ ہے، افضال قادری جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے والد کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ ان کی قتل کی وجہ بن گئی پولیس حراست میں کہ جی یہ اس کے بیٹے نے اور انہوں نے کیوں اس طرح کی تقریر کی ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں والد صاحب بھی ساتھ نعرے لگوا رہے ہیں، یہ میں آپ کو اس کی تقریر کا کچھ حصہ سنوا دیتا ہوں۔
کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ باہر پولیس والے بھی ہیں, SHO بھی آئے ہیں, وہ ہمیں گرفتار کریں گے, لیکن پھر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ عمران خان جو ہے یہ ناحق قید ہے اور ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور اسی تقریر کے بعد اس کے والد کو اٹھایا جاتا ہے. یہ دیکھیے, اب یہ اس کی جذباتی تقریر تھی اور اس کے بعد اس کے والد کو اٹھا لیا گیا. میں تو یہ کہوں گا کوئی گرفتار کیا کہنا چاہیے اس کو, تو ان کو تو اغوا کر لیا گیا نا, اور 4 دن حراست کے بعد مار دیا گیا. اچھا, اب طارق متین صاحب اس پہ لکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو چاہیے کہ فوری طور پر ضلع شاہ کی طرح اس کی FIR بھی عمران خان پر کروا دے. ٹھیک ہے. عمر دراز گوندل نوجوان صحافی ہیں, انہوں نے بھی رات سے ہی اس پر رپورٹنگ کرنا شروع کی اور انہوں نے کہا کہ جناب سارے یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں سب کو قتل مبارک ہو. منڈی بہاؤدین کے حلقہ PP 41 میں تحریک انصاف کے امیدوار بسمہ ریاض کا جلسہ کروانا جرم بن گیا. بیٹے کی جگہ پولیس نے والد کو اٹھایا, 4 دن حراست میں رکھا. آج 4 دن بعد تھانہ پہاڑیاں والی میں انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں بے شرمی کی اور ظلم کی, بے حسی کی انتہا دیکھیں آپ کہ کچھ نہیں ہو رہا. وہ جا کر احتجاج کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اور وہ بے شرموں کی طرح سارے کھڑے ہیں, حتیٰ کہ اپنے اعلیٰ پولیس افسر کو بلاتے ہیں اور وہ وہاں پر آتا ہے, جی انہوں نے نوٹس لیا DPO صاحب نے, اور وہ DPO صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں جب یہ اپنی شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا ظلم ہوا آپ لوگوں کے ساتھ, آپ کو پتہ لگے, تو کہتے ہیں تمیز سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. یعنی جس کے باپ کو مار دیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ کو تو ہم نے مار دیا ہے, اب تم بھی تمیز سے بات کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا باپ مار دیا ہے, تم بھی تمیز کرو, دیکھ لو ہم کیا کر سکتے ہیں. تم نے بھی اگر تمیز نہیں کی تو تمہارا بھی یہ اشر ہوگا, کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی پیچھے نہیں آئے گا. یہ اس وقت اس ملک میں ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ فرعونیت ہوتی ہے, اوپر سے پورے آرڈرز ہوتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے. ہر سطح پر اب جو ہے نا, اپنے اپنے سطح پر ہر کوئی ایک فرعون بیٹھا ہے. ایک بڑا فرعون ہے, اس کے نیچے اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا. تو فرعونیت ایک سرائیت کر گئی ہے سارے نظام میں. تو اب یہ ہے کہ وہ اپنی سطح پر کرو, تمیز سے بات کرو. ہماری شان میں گستاخی کر رہے ہو, پتہ نہیں, ہم 80 سال کے بندے کو اٹھاتے ہیں اور 4 دن رکھ کے اور اس کو مار دیتے ہیں. پھر FIR بھی ہم ہی درج کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ جی وہ سردی تھی اور ننگے پاؤں تھے, کیونکہ احتجاج ہو رہا ہے تو پریشر میں چلو ابھی FIR تو دینا, اور جی ان کو کوئی سہولت نہیں دی گئی اور وہ ہارٹ اٹیک سے پھر انتقال کر گئے. تو ہم نے تھوڑی ان کو کوئی مارا ہے, وہ ہارٹ اٹیک تھا بس انتقال کر گئے. ہم نے ان کو کون سا کوئی خنجر مارے ہیں, کوئی تلواریں چلائی ہیں, چاقو مارے ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ورنہ تو پتہ نہیں کیا کہ کوئی پھندا تو ہم نے لگایا نہیں ہے. تو لہٰذا اب یہ دیکھیں, یہ آپ کو ان کے انداز سے, ان کی گفتگو کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب اس پر جس طرح لکھا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ معصوم لوگوں کے قتل ہوئے ہیں, جن میں ارشد شریف, پھر ضلع شاہ, عمار عباد فاروق, تو اس پر عمر انعام لکھ رہے ہیں کتنے معصوموں کو قتل کرنا ہے آپ نے اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا. تو یہ جناب منڈی بہاؤدین پھالیہ کا علاقہ ہے, اور اس کے بعد اس پر ہر کوئی اب بات کر رہا ہے, ہر کوئی آواز اٹھا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارا ظلم اور جبر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کل کو آپ کے آگے نہیں آئے گا, یہ ہونا ہی ہونا ہے, جو مرضی کر لیں, یہ ایک نظام ہے. اور جتنے بھی آپ دیکھیں نا, میں دیکھ رہا ہوں اخبار میں اشتہارات چھاپے ہوئے ہیں اور پورے اخبار پر اشتہار کے پرائم منسٹر نواز شریف, اور یہ آپ کروڑ اربوں روپے لگا لیں, لیکن یہ جو بددعائیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پورے نظام کو ہلائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. ان معصوم لوگوں کی آہیں سسکیاں, جو اپنے والد کے لیے وہ رو رہا ہے, ساری کہانی وہ سنا رہا ہے, اس کے بعد بھی ان کو کہہ رہے ہیں تمیز کرو. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں اب کیا ہو رہا ہے. اب ایک ہی حل ہے, سارے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر تو آپ چاہتے ہیں کنٹینیو رہے تو پھر تو گھروں میں بیٹھے رہیں, اور اگر آپ اس کے آگے دیوار بننا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کے باہر نکلنے سے اور ووٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا, بہت کچھ ہوگا. اگر ووٹ کا خوف نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہو رہا ہوتا. کیوں اٹھایا گیا اس کے والد کو, کیوں اس کو مار دیا گیا؟ وجہ یہی ہے نا کہ وہ کارنر میٹنگ کروا رہا تھا اپنے گھر میں, اس لیے کہ لوگ آئیں گے, موٹیویٹ ہوں گے, ووٹ ڈالیں گے. اگر یہ نہ کروا رہا ہوتا, لوگ موٹیویٹ نہ کر رہا ہوتا, ووٹ ڈالنے نہ نکلتے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو اصل مسئلہ ہے کہ سب کو کہا گیا ہے کہ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ اور ووٹ ڈالنے سے روکو. ابھی اور گرفتاریاں اور سب کچھ ہوں گی, لیکن پھر یہ ہوتا رہے گا. پھر یہ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ یہ سسٹم میں ایک چیز رد بس جائے گی کہ بس کوئی قانون, کوئی آئین نہیں ہے جس کو اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں عورت ہے, بچہ ہے, کچھ بھی ہے, اس کو اٹھاؤ, اس کو غائب کرو, کوئی FIR کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہیں نا, اس کے بعد تمہیں ہر چیز ملے گی, تمہیں ترقی بھی ملے گی, تمہیں پلاٹ بھی ملیں گے, تمہیں ہر طرح سے سہولت ملے گی, لیکن کرنا تم نے یہ ہے بس.
اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہمارا بھی کام کر دو گے جب یہ والا کہ بس ایک جماعت کو تم نے قابو کر کے رکھنا ہے، ان کے لوگوں پر ظلم و جبر کرنا ہے، تو اس کے بعد جو مرضی کرو، کیونکہ جب آپ یہ کام کر دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، آپ انسانیت سے گر گئے ہیں، آپ ظالم، آپ جابر بن چکے ہیں، تو جب یہ کام ہوگا اس کے بعد پھر آپ جتنی مرضی رشوت لیں، جتنا مرضی ظلم دیگر کریں، جو مرضی کرتے ہیں، پھر آپ کی شہنشاہیت ہے، ترقی بھی آپ کو مل رہی ہے، ہر چیز ہو رہا ہے، افسر کچھ کہہ ہی نہیں سکتا آپ کو کہ جی ہم نے وہ کام بھی تو کیے تھے، تو اب یہ جو کنٹینیو کیے ہیں کیا کر لیں گے۔ تو آپ دیکھیں صدیق جان اس پہ لکھتے ہیں پنجاب پولیس والوں نے آب حیات پی لیا ہے، انہوں نے مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا، ان کا رازق نواز شریف ہے یا اللہ تعالیٰ؟ سوال کر رہے ہیں۔ اگر رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو نواز شریف کو جتوانے کے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ان پولیس والوں سے ان کی اولادیں نہیں کہتی کہ ہم اتنا حرام مت کھلائیں، ہمیں اتنا حرام مت کھلائیں؟ یہ اس ظلم پر یہ صدیق جان نے لکھا ہے۔ ان بابا جی کی تصویر نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو، غاصبوں کو تباہ و برباد کرے، اور یہ جو ظلم سارا کروا رہے ہیں اس ملک میں، اس کی بنیادیں ہلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے ظالم ہیں اور یہ جو جتنے بھی فرعون بنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب چیز ان کے آگے لے کر آئے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، یہ آج نہیں تو کل یہ جو معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ضرور ہے، آپ کی ہماری ڈیوٹی ضرور ہے کہ اس کے خلاف آواز کم از کم اٹھائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ ہم سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو کیا کر رہے تھے۔ تو ابھی تو یہی ہے کہ سب بغیر سوچے کہ جی کیا ہوگا آگے، ہمارے ووٹ کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، یہ وہی بات ہے کہ جی ہم ٹیکس دیں گے تو پتہ نہیں خرچ ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا، ملک چلے گا، ہمارے ٹیکس سے چوری ہو جائیں گے۔ نہیں جناب، آپ کی جو ڈیوٹی ہے آپ وہ کام کریں، اس فسادیت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور ووٹ کے لیے نکلیں، سب خوف ختم کر دیں، ووٹ ڈالیں، اور اگر جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس ظلم کو ختم کر سکتا ہے، اس جبر کو ختم کر سکتا ہے، اس نظام کو بہتر کر سکتا ہے، تو آپ اس کو ووٹ کریں، بس جائیں اور ووٹ کریں۔ اگر بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے، میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے، جو مجھے ابھی تک یہی محسوس ہو رہا ہے، رپورٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، تو آپ دیکھیے گا یہ نظام میں فرق پڑنے لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔